اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم دو دین کے ساتھ۔ یا تو ہم دین دیتے ہی نہیں، دین دیں گے تو پھر دنیا سے بالکل کنارہ کش کر کے۔ میرے بھائیوں، دونوں غلط ہیں۔ حضرات صحابہ ایمان میں بھی پختہ تھے، کاروبار میں بھی پختہ تھے۔ صحابہ جس طرح نماز پڑھ کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، صحابہ کاروبار کر کے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ صحابہ جس طرح کاشتکاری کر کے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، صحابہ اجرت پر رہ کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ آج ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہے تو مکمل دین ہی کا ہو گیا، دنیا اس کی برباد کر رہا ہے۔ اپنی اولاد کی فکر نہیں، اپنی بیوی کی پرواہ نہیں، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور دین کی محنت کا دھن اس پر ایسا سوار ہے کہ ماں بھوکی، بیٹی بھوکی، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، وہ راستوں پر بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ دین کی محنت میں لگا ہے۔ یا تو ایسے دنیا میں لگے ہیں کہ دین کا جنازہ نکل گیا، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ غسل کا پتہ، نہ وضو کا پتہ۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ درمیانی راہ، خیر الامور اوساطها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا کہ درمیانی چال ہمیشہ صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ تعبیر پوچھو گے ڈکشنری میں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، اگر تلاش کرو گے تو آپ کو ملے گا نہ اونچا نہ نیچا، نہ ٹیڑھا نہ میڑا، بالکل برابر سطح کا، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے؟ کہ ایسا راستہ جو نہ بالکل رائٹ کی طرف جا رہا ہو، نہ بالکل لیفٹ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی اپ ہو نہ ہی ڈاؤن ہو، بلکہ ایک ایسا راستہ جو ہموار ہو، جس کے شروع سے لے کر آخر تک ہموار راستہ ہو، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اصول بتایا کہ دیکھو، زندگی صراط مستقیم پر گزارو تو ایسے کہ گویا نہ تمہارا دنیا کا نقصان ہو، نہ تمہارا دین کا نقصان ہو، نہ تم دنیا سے دغا بازی کرو، نہ تم دین سے دغا بازی کرو۔ دین کی ترقی کے ساتھ دنیاوی ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک کے ان مسلمانوں کی یہ حالت ہے، جو آج مسلمان 57 ملک ہیں، 56 ملک یا 57 جو ملک ہیں مسلمانوں کے، اس میں قطر بھی ہے، دبئی بھی ہے، جتنے ممالک ہیں وہ سب کیا ہمارے ہی طرح دیندار نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دین کے ساتھ دولت نہیں ہے؟ کیا صرف دین نماز روزے کا نام ہی دین ہے؟ کاروبار دین نہیں ہے، معاشرت دین نہیں ہے، معاملات دین نہیں ہے؟ بلکہ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے زہد پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے بیزارگی، ولایت پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو حضرت نے کہا میں تو کتاب لکھا ہوں۔ پوچھا کون سی کتاب؟ کہا کتاب البیوع۔ بیوع کہتے ہیں خرید و فروخت، خرید و فروخت کی کتاب میں نے لکھی ہے، اور خرید و فروخت کی کتاب کو حضرت کیا بتاتے ہیں؟ ولایت کی کتاب۔ یعنی آدمی اپنی تجارت شریعت کے مطابق کرے گا تو وہ تجارت کے ساتھ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے سمجھ لیا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کرتے رہ جائیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے تو ولی بن جائیں گے۔ اور بعض لوگ نے کہا کہ ولی وہ سب بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو کیا کریں گے، صرف کاروبار، کاشتکار، کھیتی باڑی اس میں رہیں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہی آدمی کاشتکار کر کے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ روزے کے ساتھ تجارت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے، نہ دین کا ہمارا نقصان اٹھانا ہے، نہ دنیا کا نقصان اٹھانا ہے۔ ہاں البتہ دنیا مقدر کی ہے اور دین بقدر مشقت کی ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کی ایسے ہی فکر کرو جیسے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہو۔